امام حسن کا فیصلہ نہیں تھا صلح کرنا، یہ مجمع کا فیصلہ تھا، مجمع کا۔ امام حسن قرآن اور سنت کو شرط رکھ کے کمپرومائز کرے، قرآن کو مانو تو میں تم کو حاکم مانتا ہوں، سنت کو مانو تو میں تم کو حاکم مانتا ہوں، علی کو گالی مت دو تو میں تم کو حاکم مانتا ہوں، انصاف کرو، عدل کرو تو میں تم کو حاکم مانتا ہوں۔ کنڈیشنز حق کے تھے۔ اس کے بعد یہ جو 9 پوائنٹ میں آپ کو سنایا نا، 9 پوائنٹ، میں آپ کو پوری بات تحقیق کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ پورے 9 پوائنٹ میں سے 9 کنڈیشنز ہے۔ کنڈیشن کس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک کنڈیشن بھی اگر چھوٹ جائے تو ایگریمنٹ کینسل ہو جاتا ہے۔ 9 کنڈیشنز میں سے، 9 شرائط میں سے معاویہ بن ابی سفیان پورا کنٹرول لے لینے کے بعد تخت پر بیٹھا، اپنا گورنر ہر طرف، اپنی فوج ہر طرف، ان کے پاس سے جو ہے وہ کھینچ لینا اور اپنے فوجیوں کو ہر طرف پھیلا کے پورے ایریوں کو کنٹرول لینے کے بعد منبر پر چڑھ کر ایک خطبہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بعض لوگ مجھے بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ حسن اور حسین سے تم نے ایگریمنٹ کیا ہے، آج سنو میں کہتا ہوں کہ حسن اور حسین کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ میرے پاؤں کے نیچے میں کدلتا ہوں۔ مت بولو معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف، ارے وہ تو صحابی ہے، ارے وہ تو صحابی ہے، مت بولو ان کے خلاف۔ ارے رسول اللہ کے پیچھے سجدہ کرنے والا عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ ارے وہ رسول اللہ کو عدل کرو، انصاف کرو بول کر جو منہ پر کہا تھا، گستاخ ملعون، جس کو خالد بن الولید قتل کرنے کے لیے تلوار نکالے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا۔ اگر صرف کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھنے سے مومن اور صحابی ہو جاتا تھا تو پھر کیا اچھا تھا۔ نمازیں پڑھنے اور سجدے کر لینے سے ایمان پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں، بغض اہل بیت ہو، بغض علی، بغض فاطمہ ہو، حسن و حسین سے بے وفائی اور ظلم ہو، لاکھ کروڑ سجدے کرتے رہو، جہنم تمہارا مقدر ہے، جہنم تمہارا مقدر ہے۔ امام حسن علیہ السلام مولا علی کی شہادت کے ساتھ، مولا علی تو پوری زندگی جنگ لڑتے ہی رہے معاویہ سے، فائٹ چلتے رہی، رکتے رہے، چلتی رہی، رکتے رہے، بس یہی ہوتا رہا، اور مولا علی شہید کر دیے گئے، کوئی دوسرا شہید کر دیا، اچانک قتل کر دیا اور قتل ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ تو سارے پھر صحابہ جمع ہوئے، جو صحابہ بچ گئے تھے اور تابعین جو تھے وہ جمع ہوئے، پھر ووٹنگ ہوئی اور سب کی متفقہ ووٹنگ کے ذریعے، یعنی واضح میجورٹی 100% ووٹ کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو خلیفۃ المسلمین سلیکٹ اور الیکٹ کر لیا گیا، منتخب ہو گئے۔ جب امام حسن بڑے بن گئے، کچھ مدت گزری، امام حسن علیہ السلام 6 مہینے کا وقت گزرا، اس کے بعد نوبت یہ آ گئی کہ پھر ایک جنگ ہونا تھا، آمنا سامنا ہو گیا، دو بڑے فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور بڑی جنگ ہونے والی۔ ایک صفین میں 70,000 آدمی تو یوں ہی مر گئے تھے، اب اور ایک جنگ ہونے والی تھی، مگر امام حسن دیکھ رہے تھے کہ ان کی فوج کے اندر کچھ کھلبلی ہے، لوگ بے چین ہیں، کمزور پڑ رہے ہیں، ایمان کمزور ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ کے۔ امام حسن علیہ السلام خطبہ دیتے اور پوچھتے ہیں کہ لوگوں، دو راستے، یا ہم اپنی جان پر کھیل جائیں اور حق کو کامیاب کریں، اس میں جان جا سکتی ہے۔ امام حسن فرمائے، پبلک سے فرمائے، اپنی فوج سے فرمائے، یا ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں اور حق کو بلند کریں، اس میں جان جا سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا کہ ہم صلح کرا لیں، کمپرمائز کر لیں، صلح کر لیں، اور صلح کرنے میں پتہ نہیں کیا ہوگا پر جان بچ جاتی ہے۔ آپ لوگ بولو، کیا حق کے لیے جان لڑانے تیار ہے، جوخم میں ڈالنے تیار ہے، یا رکنا چاہتے ہیں؟ تو لشکر کے ہر طرف سے آواز آنے لگا، البقیہ البقیہ البقیہ، نہیں جان بچ گئی تو اچھا ہے، پھر دیکھیں گے جو بھی ہوتا، جان بچ گئی تو اچھا ہے۔ تو امام حسن اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ فوج میں حق کے لیے مرنے کا دم نہیں ہے۔ وہ جو خون کی گرمی تھی، جب جنگ بدر ہونے والی تھی، پرانی بات بتا رہا ہوں، جنگ بدر ہونے والی تھی، صحابہ کی تعداد 313، سامنے سے پروگرام نہیں تھا جنگ کا، کچھ اور پروگرام سے گئے تھے، اچانک کافروں کا لشکر 1000 سامنے آ گیا۔ ایک صحابہ کا ایک طبقہ بولا کہ یا رسول اللہ چل جائیں گے اپن واپس، ہتھیار کے ساتھ 1000 آدمی آ گئے اور ہم لوگوں تو لڑنے کی پروگرام لڑنے کا تھا ہی نہیں، ہوا 313 جو گئے تھے، وہ کبھی جنگ بدر کے موقع پہ سنائیں گے کیا قصہ تھا، وہ کچھ اور مسئلہ تھا، تھوڑا بہت ہتھیار ہے اور 313 آدمی، اور وہ بھی فائٹرز نہیں، نارمل لوگ، وہاں 1000 فائٹرز ہے پورے لڑنے والے۔ تو بعض لوگ بولے ہم چلے جائیں گے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہے بات دیکھ لیں گے۔ امیر حمزہ بولتے یا رسول اللہ حکم کریے بس دیکھیں گے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے بولتے یا رسول اللہ دیکھیں گے۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے یا رسول اللہ دیکھ لیں گے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری حسن دیکھ لیتے کہ یہ اب لڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے باوجود امام حسن کے کچھ فدائی تھے جو ان کے نالوں پہ اپنے ان کے قدموں پہ اپنی جان دینے تیار تھے، لیکن امام حسن دیکھے جنگ اگر لشکر برابر کا ہو تو جنگ کریں، بڑا لشکر بول رہا کہ ہم لڑنے تیاری نہیں ہیں، تھوڑے بہت لوگ ہیں تو یہاں پر صرف خون خرابہ ہوگا اور رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا، کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے۔ امام حسن کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ لوگ بولتے ہیں صلح کرو، سارا مجمع بولتا ہاں صلح کرو۔ امام حسن کا فیصلہ نہیں تھا صلح کرنا، یہ مجمع کا فیصلہ تھا، مجمع کا۔ امام حسن آگے بڑھتے اور معاویہ بن ابی سفیان کو لیٹر لکھتے، پہلے تو بول بھی جاتے، آپ اس میں دیکھیں کیا گیم ہوتا ہے، پہلے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھ کے بول بھی جاتے کہ میں صلح کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ آدمی کو بھیجا کر پھر امام حسن ایک لیٹر لکھتے، میرے یہ کم از کم منیمم شرائط یہ ہے۔ تو جیسے معاویہ کو خبر پہنچتی کہ امام حسن صلح کرنے کی بات کرتے ہیں تو معاویہ کیا کرتا، ایک وائٹ پیپر نکالتا اور اپنا اسٹیمپ لگاتا اس کے اوپر اور کہتا ہے کہ امام حسن کے پاس بھیجاؤ اور ان سے کہو کہ جو شرط چاہے وہ لکھ لے، میں تیار ہوں۔ جو شرط، وائٹ پیپر، بلینک پیپر پر اپنا اسٹیمپ لگا کر دے دیتا ہے، لکھو۔ لیکن یہ قاصد ادھر سے پیپر لے کے نکلتا، ادھر سے امام حسن جو منیمم شرائط لکھ کر بھیجائے تھے وہ شرائط والے پیپر ادھر سے کراس ہوتے۔ جب امام حسن کے پاس وائٹ بلینک پیپر آتا تو امام حسین بولتے یہ تو موقع اچھا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ شرائط لکھیں گے، اور امام حسن زیادہ سے زیادہ شرائط لکھتے، لیکن وہ پیپر ادھر معاویہ کو پہنچ جاتا۔ وہ زمانہ کمیونیکیشن کا نہیں تھا نا، کمیونیکیشن میں بڑا گیپ ہوتا تھا، وہ پیپر ادھر امام حسن کو پہنچ گیا، معاویہ کو پہنچ جاتا۔ معاویہ بولتا کہ اگر اتنے پہ تیار ہے تو وہ بلینک پیپر کیوں؟ جی جب امام حسین وہ پیپر، اسٹیمپ کیا ہوا پیپر لکھا کر لاتے اور دونوں کی میٹنگ ہوتی تو معاویہ بولتا کہ نہیں وہ بلینک پیپر کو میں مانتا ہی نہیں، ارے آپ کا اسٹیمپ لگا ہوا ہے اس پر، بولتے کہ نہیں یہ آپ کا لکھا ہوا ہے، بس یہی، اب وہ نہیں۔ بڑی زدم زدی ہوتی ہے، مگر امام حسن کے سامنے صرف ایک بات تھی، یہ جو محبت نہیں کرنے والی یہ جو امت ہے نا، یہ امت کے خون بچانا چاہتے تھے انہوں، یہ جو حسن و حسین کو بھولنے کی کوشش کر رہی نا، یہی امت کا ان کا خون بچانا چاہ رہے تھے، یہی ان کی کوشش تھی۔ امام حسن بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کم سے کم شرائط پر کنڈیشنز سنا رہا ہوں آپ کو، فرسٹ ٹائم سنا رہا ہوں کنڈیشنز۔ ایگریمنٹ کیا تھا؟ امام حسن امیر معاویہ کو بادشاہ اور خلیفہ، بادشاہ نہیں خلیفہ مان لیں گے، بادشاہ مان لیں گے، بادشاہ امام حسن بادشاہ مان لیں گے۔ کیا کنڈیشنز ہے؟ ان کنڈیشنز پر امام حسن لکھتے ہیں پہلی شرط قرآن اور سنت مصطفیٰ کے ذریعے عمل کیا جائے گا۔ یہ کوئی مسلمان کو بولنے کی بات ہے، مگر امام حسن معاویہ کو یہ بھی لکھ کے دینا پڑا۔ پہلی شرط لکھتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے، دل سے، خواہش سے، شوق سے، بادشاہ سلامت جو چاہے بول دیں گے، نہیں چلے گا، آرڈر قرآن اور سنت کے ذریعے ہوگا، نمبر 1۔ شرط نمبر 2، امیر معاویہ کے مر جانے کے بعد پھر بادشاہ میں اپنے بادشاہ سلامت اپنے بیٹے کو کنگ نہیں بنانا، بلکہ پلٹا کر معاملے کو امام حسن، یا اگر امام حسن اس وقت تک نہ رہے تو امام حسین کے ہاتھ میں دینا، وہ جیسا چاہیں پھر الیکشن کروائیں گے۔ جی کیا بولتے ہیں؟ بادشاہی نظام، بادشاہی سسٹم نہیں بنانا، جب تم مر جاؤ گے تو سسٹم پلٹ کر امام حسن کے ہاتھ میں آئے گا۔ اور امام حسن کو اندازہ تھا کیا ہوتا کہ اس پر انہوں فرمایا کہ امام حسن کے ہاتھ میں آئے گا، اور امام حسن اگر زندہ نہ رہے تو امام حسین کے ہاتھ میں ذمہ داری دی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3، کوئی فیصلہ معاویہ اپنے اکیلے ڈیسیشن سے نہیں لیں گے، امام حسن کو ہر معاملے میں مشورے میں شامل کریں گے۔ کوئی بڑا ڈیسیشن
اپنی طبیعت اور مرضی سے نہیں لے. بیت المال تھا جہاں پر سکے چھپتے تھے. وہ جو ہے وہ سکے چھپنے کا جو ادارہ تھا وہ مولا علی قائم کرے تھے. اور مولا علی کا جو حجاز کا، مدینے کا، مکے کا جو پیسہ ہے وہ پیسہ اس میں لگا، بغداد کا پیسہ لگا اس میں. شامیوں کا اور معاویہ کے لوگوں کا پیسہ نہیں تھا اس کے اندر. جو پرنٹنگ ہوتی تھی، نوٹ سکہ جو تیار ہوتا تھا، پنچنگ جو ہوتی تھی گولڈ اور سلور پر جو پنچنگ ہوتی تھی، تو فرمایا امام حسن کہ وہ پیسہ ان لوگوں کا ہے، اگر معاویہ کے کنٹرول میں آیا تو کسی کو 1 روپیہ واپس ملنے والا نہیں. تو فرماتے یہ شرط ہے کہ دار بجرت کے اندر جو سکے پرنٹ ہو رہے ہیں وہ مولا علی کا بنایا ہوا، یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے، وہ میرے حوالے کرنا، میں واپس کروں گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں جائیں گا. پوائنٹ نمبر 9 اینڈ لاسٹ فرماتے ہیں کوفہ کے بیت المال، کوفہ کا جو بینک ہے، اس بینک کے اندر جو مال جمع ہے وہ مکہ کا، مدینہ کا، طائف کا، خیبر کا، یمن کا، مصر کا، بغداد کا، بصرہ کا، یہ سارے مولا علی کے علاقے تھے. یہاں کا پیسہ جمع ہے، یہاں کے لوگوں کا پیسہ جمع ہے. معاویہ اگر کنٹرول کر لیا تو پھر اس کے بعد ان کو پیسہ واپس نہیں مل سکتا. یہ میری شرط ہے کہ میں تجھے اسی وقت مانوں گا جب تو کوفہ کے بیت المال میں جتنا پیسہ رکھا ہوا ہے وہ میرے کنٹرول میں دے دے، میں اپنے حساب سے جس کا پیسہ اس کو لوٹا دوں گا. 9 پوائنٹس معاویہ بن ابی سفیان کے سامنے رکھے جاتے. معاویہ بن ابی سفیان خوشی خوشی کہتا ہے کہ حسن، امام حسن علیہ السلام سے کہتا ہے حسن میں تم کو یہ وعدہ دیا کہ یہ پورے 9 کے 9 کنڈیشنز کے اوپر میں عمل کروں گا. میں یہ 9 کے 9 کنڈیشنز پہ، دیکھیے امام حسن کو حکومت نہیں چاہیے تھی. اگر حکومت چاہتے تو لڑنے ٹھہر جاتے تھے. امام حسن کو چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نافذ ہو جائے. پہلی شرط دیکھیے قرآن اور حدیث پہ عمل کر لو، میرے کو جنگی نہیں ہے، میرے تم بادشاہ بن جاؤ، میرے کو کوئی جھگڑا نہیں. غور کر رہے ہیں آپ، ان کو ضرورت نہیں تھی مگر یہ سارا پولیٹیکل پروسیجر پورا کر رہے تھے، ایگریمنٹس کر رہے تھے، فوجوں کو لائے تھے. یہ سارا پروسیجر کیوں کر رہے تھے؟ مسلمانوں کو انصاف ملنا، قرآن اور حدیث کا حکم نافذ ہونا، دوبارہ پلٹ کر ڈیموکریسی آنا، کنگڈم نہیں آنا. یہ ان کی پولیٹیکل اسٹرگل تھا ان کا، امام حسن علیہ السلام کا. ہمارے آپ کے واسطے، ان کے واسطے نہیں تھا. یہ ان کے واسطے نہیں، ہمارے آپ کے واسطے تھا. چنانچہ یہ پورے پوائنٹس امیر معاویہ بن ابی سفیان اس وقت مان لیتے، اسٹیمپ لگ جاتا، اور اس کے بعد امام حسن کی مخالفت شروع ہو جاتی. کیوں آپ ایگریمنٹ کر لیے؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ تو ہمارا منہ کالا کر دیے، ہم تو لڑنے کے لیے تیار تھے. جانے سے پہلے پوچھی گئے تو ہم جان بچانا چاہ رہے ہیں، لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں بولے تھے. یہی قوم جب امام حسن پلٹ کر آئے تو جو ہے آپ تو ہمارا منہ کالا کر دیا، آپ تو ہماری عزت نہیں رکھے. انتہا یہ ہو گئی کہ نیزے لے کر امام حسن گزر رہے تھے تو لوگ ان کے پیروں میں نیزے چبا کر خون نکال دیے. ہمارا منہ کالا کر دیا آپ، ہم لڑنے تیار تھے. یہ منافقوں کی باتیں. بہرحال امام حسن علیہ السلام یہ معاملہ کرتے اور ہٹ جاتے. اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد یہ جو 9 پوائنٹ میں آپ کو سنایا نا، 9 پوائنٹ میں آپ کو پوری بات تحقیق کے ساتھ بتا رہا ہوں. یہ پورے 9 پوائنٹ میں سے 9 کنڈیشن سے، کنڈیشن کس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک کنڈیشن بھی اگر چھوٹ جائے تو ایگریمنٹ کینسل ہو جاتا ہے. جی جو آپ کو حکومت دی جا رہی وہ حکومت اللیگل ہو جاتی ہے اگر کنڈیشن فالو نہیں کیا گیا تو، پورا نہیں کیا گیا تو. 9 کنڈیشنز میں سے، 9 شرائط میں سے معاویہ بن ابی سفیان پورا کنٹرول لے لینے کے بعد تخت پر بیٹھا، اپنا گورنر ہر طرف، اپنی فوج ہر طرف، ان کے پاس سے جو ہے وہ کھینچ لینا اور اپنے فوجوں کو ہر طرف پھیلا کے پورے ایریوں کو کنٹرول لینے کے بعد منبر پر چڑھ کر ایک خطبہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بعض لوگ مجھے بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ حسن اور حسین سے تم نے ایگریمنٹ کیا ہے. آج سنو میں کہتا ہوں کہ حسن اور حسین کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ میرے پاؤں کے نیچے میں کھدلتا ہوں. مت بولو معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف، ارے وہ تو صحابی ہے، ارے وہ تو صحابی ہے، مت بولو ان کے خلاف. ارے رسول اللہ کے پیچھے سجدہ کرنے والا عبداللہ ابن ابی بھی تھا. ارے وہ رسول اللہ کو عدل کرو، انصاف کرو بول کر جو منہ پر کہا تھا، گستاخ ملعون جس کو خالد بن الولید قتل کرنے کے لیے تلوار نکالے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا. اگر صرف کلمہ پڑھ کے نمازیں پڑھنے سے مومن اور صحابی ہو جاتا تھا تو پھر کیا اچھا تھا. نہیں،
نمازیں پڑھنے اور سجدے کر لینے سے ایمان پورا نہیں ہوتا. اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں بغض اہل بیت ہو, بغض علی, بغض فاطمہ ہو, حسن و حسین سے بے وفائی اور ظلم ہو, لاکھ کروڑ سجدے کرتے رہو, جہنم تمہارا مقدر ہے, جہنم تمہارا مقدر ہے. کہتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں کے نیچے یہ اگریمنٹ کو کھدلتا ہوں. کیا مجھے بار بار یاد دلاتے اگریمنٹ اگریمنٹ. اس کے بعد گئی قرآن کسی کونے میں, آرڈر دے دیا گیا ممبروں کے اوپر مولا علی کو گالی دیا جائے, گالی دیا جائے. ایک شرط رکھے تھے کہ گالی دینا ہے تو دے لو, میرے منہ پر تو مت دو. مگر امام حسن کے سامنے آ کر بنو امیہ کے یہ بندر, بنو امیہ کے یہ بندر امام حسن کے سامنے آ کر مولا علی کو چھیڑتے اور مولا علی کو گالیاں دیا کرتے. امام حسن کو تکلیف دیا جاتا. کیا شرائط تھے اس کے اندر؟ کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ پر عمل ہو, نہیں ہوا, من مانی کی گئی, جنگیں ہوتی ہیں. کیا ہے قرآن کا حکم, کیا ہے جی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. جو مال غنیمت آتا ہے اس میں سے 20% جنگ کرو, کافروں سے جیتے, پیسہ پکڑا گیا, 20% غربا وغیرہ میں بانٹ دینا, 80% جو لوگ میدان جنگ میں لڑے ان کو برابر برابر بانٹ دینا. یہ قرآن کا حکم ہے. مگر لیٹر پر آرڈر دیتے معاویہ بن ابی سفیان کہ جنگ کرنا, اٹیک کرنا, جس علاقے میں جنگ جیت گئے اس علاقے کا پورا مال اٹھانا, سونا اٹھا کر میرے محل میں پہنچا دینا, باقی مال فوجیوں میں تقسیم کر دینا. قرآن کی بے حرمتی, قرآن کی نافرمانی کھلم کھلا بائی آرڈرز کیے گئے, کھلم کھلا. محدثین کو, ائمہ کو قتل کیا گیا. امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ, سارے ائمہ اور سارے اولیاء, شیخ عبد القادر جیلانی ہو, خواجہ معین الدین چشتی ہو, شیخ احمد کبیر رفاعی ہو, شہاب الدین سہروردی ہو, جس بزرگ کا نام اٹھائے وہ مولا علی کا مرید بنتا ہے بواسطے امام حسن بصری کے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا, رسول اللہ نے ایسا فرمایا. کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب والا آپ رسول اللہ سے ملے کیا؟ تو بولے نہیں ملے. تو رسول اللہ سے ملے نہیں تو آپ کیسے کہتے؟ رسول اللہ نے فرمایا بیچ میں جو راوی ہے وہ راوی کا نام تو لو. تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ نہیں, جب کبھی میں راوی کا نام لیے بغیر میں رسول اللہ نے فرمایا کہا تو سمجھ لینا کہ بیچ میں راوی حضرت علی ہے, مولا علی راوی ہے. میں مولا علی کا نام نہیں لے سکتا ہے. تم جانتے ہو ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ مولا علی نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. علی کا نام لینا سزائے موت واجب کرتا ہے اس گورنمنٹ کے اندر. یہ قرآن اور سنت کا یہ حشر کیا گیا بنو امیہ کے زمانے, معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں. پھر ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ معاویہ کے مرنے کے بعد حسن و حسین کے حوالے کیا جائے گا. حسن کے حوالے کیا جائے گا یا حسن نہ ہو تو حسین کے حوالے کیا جائے گا علیہم السلام, کہ وہ الیکشن کروا دیں گے اس کے بعد. لیکن ایگریمنٹ توڑا گیا, حسن و حسین کے حوالے نہیں کیا گیا بلکہ اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا گیا. دوسرا پوائنٹ بھی توڑ دیا گیا. امام حسن کے مشورے کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیں گے, ایک مرتبہ بھی کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. تیسرا پوائنٹ بھی توڑ دیا گیا. علی کو ان کے سامنے گالی نہیں دی جائے گی, امام حسن کے سامنے گالیاں دیے گئے. چوتھا پوائنٹ بھی توڑا گیا. اہل مدینہ اور اہل حجاز اور عراق جو مولا علی کے وفادار تھے ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو سابق میں جنگاں ہو گئے, یہ ایگریمنٹ کا پوائنٹ تھا. حجر بن عدی کو بلا وجہ لے جا کر قتل کر دیا گیا, بلا وجہ کہ ان کو بہانہ بنایا گیا, کنکر مارے گئے. ابن زیاد کو عبید اللہ ابن زیاد کو کنکر مارے گئے. تو کنکر مارے تو سزا کیا دی ان کو؟ کنکر مارنے کی سزا یہ ہے کہ مسجد اقصی کے پاس فلسطین کے بیچ بازار چورستے پر لے جا کر بولے جی یا آپ اپنے آپ کو غلطی پہ مانو یا گردن مار دیتے آپ کے. انہوں بولتے میں غلط نہیں کرا. وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, عصر کا ٹائم شروع ہو گیا, جمعہ کا خطبہ چل رہا, عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. تو وہ پرانے زمانے کا طریقہ تھا, صرف حجر بن عدی نہیں, عرب میں اس طرح سے ہوتا تھا. کسی کو سگنل دینا ہے تو باریک کنکر لے کے ایسا مارتے. یعنی غور کرو,
تو وہ کنکر مارے تھے انہوں. تو ان بولا کہ ہاں کنگ بادشاہ کو کنکر مار کے روکا, سزائے موت, یہ اسلام. نکو بولو معاویہ کے خلاف. یہ معاویہ بن ابی سفیان کا آرڈر. حجر بن عدی کو لے گئے اور بھرے بازار میں بولے کہ مانو آپ غلط ہے یا آپ کی گردن مار دی جائے گی. انہوں بولتے مارتے تو گردن مار دو, میں غلط تو نہیں کرا, نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا تو کنکر مار کے آگاہ کرا, جی گردن مار دیا تھا حجر بن عدی. ایک نہیں دو نہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا جاتا ہے. مولا علی کے وفادار, ان کے لشکریاں مولا علی کی فوج میں تھے. حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں سزائے موت اگر دینا بھی ہے تو گردن مارنا ہوتا. ایک گدھے کو قتل کر کے مار کے اس کا چمڑا نکالے اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گدھے کے چمڑے کے اندر زندہ آدمی کو اس کے اندر بنے, اوپر سے رسیاں بن کے زندہ آدمی کو آگ لگا کے مارے معاویہ کے آرڈر پر. نکو بولو معاویہ کے خلاف کچھ بھی, نکو بولو معاویہ کے خلاف کچھ بھی. نہیں بولنا, نہیں بولنا. صحابی تھے, یہ صحابی تھے, یہ صحابی تھے, ہائے ہائے یہ صحابی تھے. اللہ ینالہ بالاساءہ, شرط رکھے تھے امام حسن علیہ السلام, شرط رکھے تھے معاویہ کے سامنے کہ مجھے تکلیف نہیں پہنچانا. امام حسن لکھتے ہیں کہ مجھے تکلیف نہیں پہنچانا. معاویہ تخت پہ بیٹھنے کے 10 سال گزرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا. کون زہر دیا تھا؟ کس کو ضرورت تھی امام حسن نہ کسی کا پلاٹ پہ قبضہ کیے, نہ کسی کا پیسہ کھا گئے, نہ کسی کے اوپر ظلم کرے, نہ کسی کو گالی دیے. تھی اپنی ذاتی حکومت, الیکشن کے ذریعے جیت کے آئے, وہ بھی اٹھا کر دے دیے. کون تھا جی ان کو قتل کرنے والا؟ ڈاؤٹ کس کو تھا؟ تھریٹ کس کو تھا؟ تھریٹ صرف بنو امیہ کی گورنمنٹ کو تھا, ان سے اور کچھ نہیں تھا. اب وہ نہیں معلوم ثبوت وغیرہ تو نہیں, امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا. جی دار بجرت کے پیسے دیے جائیں جہاں پر سکہ پرنٹ ہوتا ہے. بیت مال الکوفہ, کوفہ کا جو بینک ہے جس میں مولا علی پیسہ اٹھا کر رکھے تھے, وہ پیسہ واپس کرنا ہے. 9 شرائط میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں کر دی جاتی ہے. اور بعد کے مورخین آج کے زمانے میں بیٹھ کے لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان اگرچہ کہ وہ خلیفہ نہیں تھے, کیونکہ رسول اللہ فرما دیے تھے خلافت تو 30 سال ہوگی, اور 30 سال کے بعد جو آئے گا وہ خلیفہ نہیں ہوگا, وہ بادشاہ اور کنگ ہوگا, بادشاہ ہوگا, کیونکہ حضور فرما دیے. اس لیے معاویہ بن ابی سفیان بادشاہ تو تھے, لیکن خیر ملوک الدنیا, زمین پہ پیدا ہونے والے سارے بادشاہوں میں سب سے اچھے بادشاہ تھے. یہ سب سے اچھے بادشاہ تھے. یہ سب سے اچھے بادشاہ ملا بولتا ہے, مولوی لکھتا ہے, مؤرخ لکھتا ہے, بڑے بڑے مولویاں محنت کرتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کی فضائل بیان کرنے. ان کی حکومت اچھی حکومت تھی کہنے, بتاتے اتنے علاقے فتح ہوئے, اتنے علاقے فتح ہوئے. اس کا راز بھی کھولتا ہوں, کیوں فتح ہوئے تھے اس کا راز بھی کھولوں گا. لیکن بولتے ہیں بڑی شان ہے ان کی, بڑے اچھے بادشاہ تھے. آپ بول رہے ہیں بڑے اچھے بادشاہ تھے, یا مولانا اور مفتی صاحب بولیں گے بڑے اچھی بات تھی. رسول اللہ کیا فرمائے, رسول اللہ کیا فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الخلافت من بعدی 30 سنہ ثم یکون ملکا عضوضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد جو کنگڈم آئے گا وہ بڑا ہی ظالمانہ کنگڈم بنے گا. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ظالم بادشاہ آئے گا. ملا لکھتا ہے کہ نہیں بادشاہ بڑے اچھے تھے. کس کو مانے, ملا کو مانے یا رسول اللہ کو مانے؟ جی ملا کو مانے یا رسول اللہ کو مانے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مولا علی کو تکلیف دے گا, جو مولا علی کو گالی دے گا, جو مولا علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. اے علی جو تجھ سے جنگ کرے گا سمجھنا کہ میں اس سے جنگ کر رہا ہوں, اور جو تیرے ساتھ ہو جائے گا تو سمجھنا کہ میں اس کے ساتھ ہوں. جی امیر معاویہ مولا علی سے جنگ کر رہے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں جو علی سے جنگ کرا وہ رسول اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اور آپ اور ہم بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سمجھ کہو, صحابوں کا بڑے لوگوں کا اختلاف ہے, ہماری اس کی سمجھ نہیں ہے. ارے یار کسی اور کا نہیں تو رسول اللہ کا تقدس تو باقی رکھو, رسول اللہ کی حرمت تو باقی رکھو, حدیث کی حرمت تو باقی رکھو. قرآن میں آتا ہے کہ اب صحابہ کرام, اگر آپ صحابی بولے, میں تو نہیں مانتا ہوں ان کو صحابی, مگر جو صحابی مانتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں صحابی کا مقام بڑا ہے یا قرآن کا مقام بڑا ہے؟ بولو کس کا مقام بڑا ہے؟
کوئی شک ہے اس میں اندر؟ قرآن کا مقام بڑا ہے، صحابی سے ہو سکتا ہے صحابی سے غلطی ہو جائے، قرآن گائیڈ کرتا ہے، قرآن کا درجہ بڑا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ قرآن کہتا ہے جو ایک مسلمان کو بھی ہونا بول کر قتل کرتا ہے، بالارادہ قتل کرتا ہے، غلطی سے نہیں، بالارادہ کوئی ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے، حجر بن عدی کا قتل نہیں ہوا، محمد بن ابی بکر کا قتل نہیں ہوا، امام حسن کا قتل نہیں ہوا، یہ سارے قتل ہو گئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی ایک مسلمان اور مؤمن کا بھی قتل کرتا ہے ہونا بول کر ارادے کے ساتھ، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ فیصلہ سنا رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، اس کا بدلہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، قاتل کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر غضبناک ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اور اہانت آمیز بے عزت کرنے والا اللہ اس کو عذاب دے گا۔ اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے، اور میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مت کہو۔ لوگوں، یزید کو گالی دینا بہت آسان ہے، ارے ایک شرابی کو، عیاش اور زانی کو سیٹ پر بٹھائیں گے تو کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا وہ؟ یہی تو کرے گا جو امام حسین کو شہید کیا، عبداللہ ابن زبیر کو قتل کروایا، مکہ کو توڑوایا، کعبۃ اللہ کو توڑوا دیا، آگ برسایا کعبۃ اللہ کے اوپر، مدینہ منورہ کے اندر قتل و غارت گیری کر دیا، سو ہزاروں میں صحابیات اور تابعیات کو قتل کیا گیا، صحابیات کی عزت لوٹی گئی مدینہ منورہ کے اندر۔ یزید کو اگر حاکم بنانا تھا تو یہی ہونا تھا، دوسرا بھی کچھ ہو سکتا تھا؟ ایک شرابی، زانی، فحاش، مکار اور بے شرم انسان کو اگر حاکم بنایا جائے تو اور ہوگا کیا؟ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بنایا کون؟ کیا دیکھ کر بنایا؟ اس کے اندر کیا خوبی دیکھ کر بنایا؟ جو عیاش کہا جاتا ہے جنگ میں جاؤ تو کہتا ہے شراب کی بوتل ہلا کے یہ جنت چھوڑ کے کیا میں موت کے منہ میں جاؤں گا، اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت ہو، یزید پر تو اللہ کی لعنت ہو، پر یزید کو بنایا کون؟ 19 سال دور حکومت، ادھر فتح ہو رہا ادھر فتح ہو رہا، مسلمانوں کی طاقت سے پھیل رہا، پھیلا اسلام بہت پھیلا۔ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا، بنو امیہ کے زمانے میں ہی اسلام پورا ہندوستان فتح کر لیے تھے۔ بنو امیہ کا دور تھا، وہ خلفائے راشدین کے دور میں نہیں ہے، محمد بن قاسم جو فتح کر لیتے پورا، کیا کہتے ہیں، افغانستان، ایران سے نکل کے افغانستان، پاکستان اور پورا ہندوستان کے کونے تک پورا انڈیا فتح کر لیے تھے، اسپین کو فتح کر لیے تھے، روم کو فتح کر لیے تھے، پورا علاقہ فتح کر لیے تھے۔ ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ بھی گیا وہ بھی گیا وہ بھی گیا، پورے واپس چلے گئے۔ کیوں؟ تلوار کے ذریعے فتح کرے تھے۔ خلفائے راشدین کا یہ طریقہ نہیں تھا صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سپر پاور بنائے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما یہ سپر پاور کا صحیح یوز کرے، یہ پاور کو صحیح استعمال کرے، مس یوز نہیں کرے اس کا، دنیا میں انصاف قائم کرے، عدل قائم کرے، کافر ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب کے کھانے کا لحاظ کرے، ان کے مذہب کا لحاظ کرے، ان کو ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ سارے رائٹس ان کو دیے، ان کو جینے کا حق دیے۔ یہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا۔ لیکن جب بنو امیہ آئی تو بولے ہاٹ، سپر پاور، جس کو چاہے مارو، ادھر گھس جاؤ ادھر گھس جاؤ۔ محمد بن قاسم وہ پورا علاقہ فتح کرتے ہوئے ہندوستان کے کونے تک چلے گئے، پورا ہندوستان فتح ہو گیا، کوئی مسلمان تو نہیں ہوا، کوئی مسلمان نہیں ہوا، 100,000 گردن گراتے گئے، فتح کرتے چلے گئے، واپس گئے، واپس پورا ملک نکل گیا ہاتھ سے۔ اسپین قبضہ کرے تھے، اسپین ہاتھ سے چلا گیا، روم قبضہ کرے تھے، روم ہاتھ سے چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ کیوں فتح ہو رہا تھا؟ کیوں یہ علاقوں پہ جنگ لڑ رہے تھے؟ اس لیے لڑ رہے تھے کیونکہ معاویہ بن ابی سفیان کا آرڈر تھا، حملہ کرو، جنگ کرو، جہاں پر جیت جاؤ، مال نکلے، گولڈ میرے گھر کو بھیجا دینا، باقی مال بانٹ لینا۔ یہ فتوحات اسلام نہیں تھے صاحب معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، یہ دنیا میں لوٹم لاٹ تھی، یہ دنیا میں قتل و غارت گری تھی۔ وہی بدنامی کا دبا
آج تک ہم دھوتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ہندو اٹھتا اور کہتا ہے کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، عیسائی اٹھتا ہے کہتا ہے اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام تلوار کے بل پر پھیلا ہے۔ آپ دھوتے بیٹھو، یہ نہیں ہے، مگر ہوا ایسا۔ اسلام ایسا نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کا اسلام ایسا نہیں تھا، ابو بکر صدیق کا اسلام ایسا نہیں تھا، عمر اور عثمان کا اسلام ایسا نہیں تھا، علی بن ابی طالب اور حسن بن علی کا اسلام ایسا نہیں تھا، معاویہ بن ابی سفیان کا بنایا ہوا اسلام تھا، بنو امیہ کا بنایا ہوا اسلام تھا۔ ڈیموکریسی ختم ہو گئی تھی، کنگڈم آ گیا تھا، اور اس کے نتائج تھے پھر جب یزید بیٹھا تخت پر، پہلا لیٹر باپ کی طرف سے جو وصیت میں ملا، اٹھا کر پڑھو، سارے لوگ یہ لیٹر اپنی کتابوں میں نقل کرتے، تاریخی کتابیں پڑھو۔ جب باپ دم توڑ رہا تھا بیڈ پر، اس وقت بیٹا شکار کرنے کے واسطے، شکار کھیلنے کے واسطے جنگل میں تھا، یہ عیاش بیٹے کو بادشاہ بنائے، بادشاہ پیپر پہ بنا دیے، کیونکہ بیٹا سامنے ہی نہیں ہے، کیا کریں گے، کھیل رہا بیٹا جنگل میں، تیرا چلا رہا ہرنوں کے اوپر، جی تو لکھ کے وصیت مر گئے۔ اب مر جانے کے بعد جب بیٹا آ کے وصیت پڑھتا ہے تو وصیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، اور ہاں تین لوگ بڑے طاقتور ثابت ہو سکتے ہیں، تم ہوشیار رہنا۔ ایک عبداللہ بن عمر، مگر عبداللہ بن عمر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجذوب ٹائپ کے آدمی ہو سکتے، بہت پاورفل، مگر انہوں نہیں ہوئیں گے، انہوں اللہ کرنے والے آدمی، گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے والے، انہوں نہیں آتے آپ کے فیس پر۔ دوسرا عبداللہ بن زبیر، یہ شیر ہے، یہ معاویہ لکھتے ہیں یہ شیر ہے، چوکنے رہنا، اگر تو اس کا کام نہیں کر دیا تو ابن الزبیر تیرا کام کر دے گا، یزید آگاہ رہنا۔ اور تیسرا نام لکھتا ہے اپنے لیٹر کے اندر امام حسین کا، بولتے ہیں کہ یہ آدمی لڑنے والا مزاج تو نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے، اگر یہ کبھی آواز اٹھا دے تو مسلمانوں کا ایمان اٹھ جائے گا اور تیرا تخت ہل جائے گا۔ یزید، ان تینوں لوگوں کے بارے میں آگاہ رہنا، چوکنے رہنا۔ اور یزید تخت پہ بیٹھتے ہی سب سے پہلا جو کام کرتا ہے، پہلا سال امام حسین علیہ السلام کو قتل کروا دیتا ہے، پہلے آدمیوں کو بھیجاتا، مدینے میں جا کر تلوار کی بنیاد پر ان سے بیعت لو ورنہ مار دو گردن۔ مروان فوجیوں کو لے کر پہنچتا، امام حسین بہانہ کر کے نکل جاتے، چھوڑ دیے تھے دنیا کو، بس چھوڑ دیے تھے، حکومت کو کوئی لینے کا ارادہ نہیں تھا، چھوڑ کے مکہ چلے گئے، وہاں پر بھی پہنچ جاتے، بڑے مسائل ہوتے، اور کوفہ کے لوگ بار بار بلاتے رہتے، امام عالی مقام آئیے ہمارے مدد کے لیے، امام عالی مقام آئیے ہمارے مدد کے لیے، بادشاہ یزید بہت ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، بھائی بہن کی شادیاں کرواتا ہے، سگے بھائی بہن کی شادیاں کرواتا ہے یزید، بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں، ہم کچھ نہیں کر سکتا ہے، قتل کرتا ہے، شراب عام ہو رہی ہے، فحاشی اور سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور یعنی آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلتے، ساتھ میں لوگ چلتے تو امام حسین کہتے کہ لوگوں کدھر چل رہے ہو؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ میں جاؤں تو وہاں پر لوگ پھول سے استقبال کریں گے؟ وہاں پر صرف موت ہے، موت۔ حضرت محمد بن الحنفیہ روکنے کی کوشش کرتے، حضرت عبداللہ ابن عباس روکنے کی کوشش کرتے، کافی صحابہ روکنے کی کوشش کرتے کہ امام علی مقام مت جاؤ، مت جاؤ، مت جاؤ، مگر امام حسین کہتے کہ جانا ہے، جانا ہے، جنگ کرنے نہیں جانا ہے۔ جنگ کرنے جانا ہوتا تو پھر ینگ نوجوانوں کو جمع کرتے، تلواریں تیز کرتے اور نکلتے، اس حساب سے جنگ کرنے کے لیے نہیں، بات چیت کرنے کے لیے۔ کتاب اللہ کا اگریمنٹ ہوا تھا، سنت رسول اللہ کا اگریمنٹ ہوا تھا، اللہ کا قرآن سے حکم ہوگا بول کر آیا تھا، یہ بات ہوئی تھی، یہ بات چیت کرنے جانا پڑے گا۔ اور علامتی طور پر کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں اپنے گھر کی عورتوں کو ساتھ میں لیتا ہوں، بوڑھے لوگوں کو ساتھ میں لیتا ہوں، دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ میں لیتا ہوں، تاکہ یہ زمانے کو کلیئر میسج جائے کہ میں لڑنے نہیں آیا۔ ورنہ امام حسین اگر صرف ینگ لوگوں میں جاتے اور جنگ ہو جاتی، اٹیک ہو جاتا، تو بعد میں ہسٹری لکھنے والے لکھتے تھے، جیسا آج بھی لکھ رہے ہیں کہ جنگ تھی بھائی، ایک جنگ تھی، وار تھا، ایک انہوں ہار گئے، انہوں جیت گئے۔ مگر امام حسین عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو ساتھ میں لے گئے، یہ میسج دینے کے لیے کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا، میں تلوار اٹھانے نہیں آیا۔ اس کے باوجود جنگ کہتے،
शर्म से मर जाना चाहिए। जंग में कोई घर की औरतों को, बीवी बच्चों को ले जाता है। शर्म से मरना चाहिए बोलने वालों को, जी शर्म से मरना चाहिए। मसला सियासी जरूर था, किंगडम को गिराकर डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन लाना था, इनकलाब लाना था, किंगडम को गिराकर डेमोक्रेसी लाना था। इमाम हुसैन का मिशन रसूलुल्लाह के दीन को स्टेबल करना था, रसूलुल्लाह के दीन को स्टेबल करना था। इमाम हुसैन ह्यूमन राइट्स उठाने के लिए गए थे, मजलूमों को उनका हक दिलाने गए थे, गरीबों को उनका निवाला दिलाने गए थे। मजलूम जिनसे बिल जबर जिना किया गया, वो औरतों को उनका राइट और उनका हक, उनके लिए बदला दिलाने गए थे। इमाम हुसैन किंगडम के जुल्म को खत्म कर कर डेमोक्रेटिक इंसाफ कायम करने गए थे। ये सच्ची कुरानी, दीनी और मुस्तफावी पॉलिटिक्स का नाम इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन, ये हुसैनियत क्या है? हुसैनियत किसी खाली एक, क्या कहते, एक नाम बना लिए, हो बड़े अच्छे थे रो लिए, नहीं। इस्लाम कोई मुर्दा दीन नहीं है कि रो लो और खत्म हो जाओ, नहीं। जब कभी सामने कोई गलती होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, जो हाथ या जो जबान उसको रोक कर दुरुस्त करने उठेगी, तो समझना ये जो ताकत उठा रही है वो हुसैनियत है, वो हुसैनी ताकत है। कभी यजीद से टकराती है, कभी मुआविया से टकराती है, ये इसको कहते हैं हुसैनियत। समझ में आ रहा हुसैनियत क्या है? हुसैनियत उस ताकत का नाम है जो जुल्म के खिलाफ उठे। जिसके अंदर जितनी ताकत हो उतने लेवल पर उठेगा, वो उतनी हुसैनियत को पाया है, उतनी हुसैनियत को पाया है। और हुसैनियत नाम है गलत बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.